اچھی تقریر کا راز۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقریر کا مواد اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اسلوب بیان۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ بات مشہور ہے کہ تقریر کا مواد سے زیادہ اس کا اسلوب بیان اہمیت رکھتا ہے۔ اچھی تقریر کا کیا راز ہے، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ویڈیو کو آخر تک۔ ایک دفعہ ایک محفل موسیقی میں ایک عورت نے پیانو پر ایک دھن پیش کی، لیکن جب وہی دھن ایک ماہر موسیقار نے بجائی تو عورت حیران رہ گئی۔ اس ماہر کی انگلیاں بھی پیانو کی انہی سروں کو چھو رہی تھیں جن کو اس عورت نے چھوا تھا، مگر اس عورت کی نسبت موسیقار کی پیش کی ہوئی دھن بہت عمدہ تھی۔ یہی حال فن تقریر کا ہے۔ ایک ہی مواد کو برے انداز میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور اچھے انداز میں بھی۔ تقریر کا سارا دار و مدار ہی اسلوب بیان پر ہے۔ اگر اسلوب بیان اچھا ہو تو بعض اوقات معمولی مواد کی مدد سے بھی عمدہ تقریر کی جا سکتی ہے، اور اگر اسلوب بیان اچھا نہ ہو تو تقریر کے لیے اچھا مواد بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ کالجوں کی تقریروں میں دیکھا گیا ہے کہ اچھے مواد والی تقریریں بعض اوقات ناکام رہتی ہیں، اور انعام ان مقررین کو ملتا ہے جن کی تقریر کا مواد اگرچہ بہت اچھا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس مواد کو بہتر طریقے سے ترتیب دیا اور اسے اچھے انداز میں پیش کیا۔ تو تقریر کیسے کی جائے؟ اچھے اسلوب تقریر کا راز۔ موجودہ دور میں تقریر کا اسلوب بالکل بدل چکا ہے۔ اب لوگ موٹے موٹے لفظوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ آج کل کے سامعین، خواہ ان کی تعداد 15 ہو یا 1000، چاہتے ہیں کہ تقریر کرنے والا ان سے ایسے مخاطب ہو جیسے ان میں کسی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ تاہم جب آپ ایک شخص کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کی آواز مدھم ہوتی ہے، لیکن 40 آدمیوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو بلند آواز میں بولنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ بہت آہستہ بولیں گے تو 40 افراد آپ کی آواز نہیں سن سکیں گے۔ ایک مرتبہ جب مارک ٹوین نے مقرر تقریر ختم کی تو ایک بوڑھے شخص نے اسے نصیحت کی کہ تقریر کے لیے فطری لہجہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح تھی۔ سامعین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی تقریر کا لہجہ فطری ہو۔ اگر آپ کہیں تقریر کر رہے ہوں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے تقریر کے فن کی تربیت حاصل کی ہے تو یہ بات قابل فخر نہ ہوگی۔ آپ کی تقریر کا انداز اتنا فطری ہونا چاہیے کہ سامعین کو ہرگز معلوم نہ ہو کہ آپ تقریر کے فن کی تربیت حاصل کرتے رہے ہیں۔ ایک اچھے مقرر کا انداز اتنا فطری ہوتا ہے کہ اسلوب بیان کی طرف سامعین کا دھیان ہی نہیں جاتا، وہ تو صرف اس کی باتوں کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو ناول کے مستقبل کے بارے میں تقریر کرتے دیکھا گیا۔ اس عورت نے کہا کہ اسے اس تقریر کو تیار کرنے میں خاصی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ زیادہ نہیں بول پائے گی۔ اس خاتون نے جلد تقریر کے لیے چند نکتے تحریر کیے اور لاپرواہی کے ساتھ لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے حاضرین کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی اور کبھی سامعین کے سروں سے اوپر خلا میں گھورنے لگتی، کبھی تحریری یادداشتیں پڑھنے لگتی، کبھی نظریں فرش پر جما دیتی۔ اسے ہرگز تقریر کا اسلوب نہیں کہا جا سکتا، یہ تو ایک طرح سے اپنے آپ سے باتیں کرنا ہے۔ اس انداز سے تقریر کرنے والوں کو بات دوسروں تک نہیں پہنچتی۔ کامیاب تقریر وہ ہوتی ہے جب سننے والے یہ محسوس کریں
کہ مقرر اپنے دل و دماغ سے کوئی بات ان کے دل و دماغ تک پہنچا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔